جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 15 آج ہم پڑھیں گے۔ اس سبق میں ثنا، رکوع اور سجدہ کی جو تسبیحات ہیں ان کو پڑھیں گے، اور ضربہ، ظلمہ، صبرہ، غفرہ کی مشق کریں گے۔ 95 الفاظ ہو جائیں گے یہ سبق پڑھنے کے بعد، جو قرآن مجید میں 33,812 بار استعمال ہوئے۔ سبحانہ پاک ہے، سبحان اللہ پاک ہے۔ اللہم اے اللہ، سبحانہ کا پاک ہے تو، سبحانہ پاک ہے کا تو، اللہم اے اللہ، وبحمدک، وبحمدک، یہ 4 الگ الگ حرف ہیں، واو اور با بھی ساتھ، حمد، حمد کے کا تیرے، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک اور تعریف ہے تیرے لیے، تمام تعریفیں اور شکر تیرے لیے۔ حمد کا معنی خوبیوں کا بیان، تسبیح کا معنی نقائص کی، عیوب کی نفی۔ یہ حمد اور تسبیح کے درمیان جو فرق ہے، یہ فرق آپ لوگوں کے سامنے بارہا آیا پہلے بھی۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تبارک یہ مبارک سے ہے، برکت سے ہے، تبرک سے ہے۔ یہ جو تبارک کا جو کاف ہے، یہ کاف اصلی ہے، ضمیر والا نہیں ہے۔ وَتَبَارَكَ اور برکت والا ہے، اسمُکَ اسم، نام کا، تیرا نام۔ وَتَعَالَى واو اور تعالی بلند و بالا ہے، عالی شان ہے، یہ عالی شان۔ جدو کا تیری بزرگی، جد امجد ابا و اجداد، تیری بزرگی۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، لا الہ نہیں کوئی معبود، غیرک تیرے سوا، ولا الہ نہیں کوئی معبود، غیرک تیرے سوا۔ تو یہ ثنا ہے، اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا، اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے یہ رکوع کی تسبیح ہے جی، سبحان ربی العظیم۔ میں نے اس دن آپ کو بتایا کہ ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ جی رکوع کے بارے میں تسبیح کرتے ہوئے جو مجھے حلاوت نصیب ہوئی، جو کیفیت حاصل ہوئی، کبھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں نے کبھی اس کا ترجمہ سمجھا ہی نہیں، ترجمے پہ غور ہی نہیں کیا۔ اب کیا تو میں حیران ہو گیا۔ یہاں 4 چیزیں سامنے رکھنی ہیں، 4 باتیں۔ سبحانہ پاک ہے، ربی رب ہے، رب کون ہوتا ہے؟ مالک بھی، خالق بھی، رازق بھی، ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا رب ہوتا ہے۔ اور ربی میرا رب ہے، میرا ربی میرا رب ہے، العظیم اور عظمت والا ہے۔ سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، ربی میرا، ربہ اس کا رب، ربہم ان کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، ربہا اس کا رب، العظیم عظمت والا، بڑائی والا۔ تو یہ اب اگر آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہیں گے اس کا اپنا مزہ ہوگا۔ سبحان ربی العظیم، یہ میں سلائیڈ اس لیے سکپ کرتا ہوں کہ یہ لیکچر کے حساب سے تیار کی گئی ہیں، یعنی وعظ اور تقریر کے حساب سے تیار کی گئی ہیں۔ تو وعظ اور تقریریں، بیانات آپ نے بہت سنے ہوئے ہیں، یہاں ہم نے آپ کو وعظ تقریر نہیں سنانی، صرف آپ کو ترجمے کے اوپر فوکس رکھنا ہے، ترجمے پہ غور کرنا ہے تاکہ ترجمہ کرنے کی استعداد پیدا ہو۔ پھر وعظ تقریر آدمی سن لیتا ہے، اس کو سمجھ بھی لیتا ہے۔ سمع اللہ، سن لی اللہ نے، سمع اللہ اللہ نے سن لی، تو بھائی جس کے لیے آدمی نے کی اس نے سن لی، تو واہ 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 کتنی زبردست بات ہے۔ لمن حمدہ، لمن اس کو، حمدہ جس نے اس کی تعریف کی، لے کے لیے، من جس نے، حمدہ اس کی تعریف کی۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے، لمن اسے، حمدہ جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا اے ہمارے رب، ولک الحمد آپ کے لیے ہے ہر طرح کی تعریف، ربنا اے ہمارے رب، ولک الحمد اور آپ کے لیے ہے الحمد تعریف۔ ولک الحمد کی جگہ لک الحمد کہیں تو بھی ٹھیک ہے، لک الحمد، ربنا اے ہمارے رب،
لکل حمد آپ کے لیے تعریف ہے، تو دونوں کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ ربنا وہی ہے جو ہم نے پڑھا نا ضمیروں میں، ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، ربہا، وَلَكَ الْحَمْدُ، تیرے لیے حمد ہے۔ پھر یہ سجدے کی تسبیح ہے، سبحان ربی تو وہی، الاعلی سب سے بلند تر ہے، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی سب سے بلند ہے، کبیر اور اکبر، صغیر اور اصغر، تو وہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے وہ رب۔ جی یہ فعل آپ کو سمجھا رہے ہیں، تو 3 طرح کا ہوتا ہے بتایا، کہ زبر کے ساتھ، پیش کے ساتھ، زیر کے ساتھ، معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، الگ الگ کر کے اس سے سمجھا رہے ہیں، ایک تو پکا ہو جائے، اور دوسرا اس لیے کہ تاکہ زبر کے ساتھ آئے، پیش کے ساتھ آئے، زیر کے ساتھ آئے، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، آپ کے لیے سب ایک جیسے ہوں۔ یہ ساری بات آپ کو سمجھائی کہ زبر، پیش، زیر، مضارع میں تینوں میں فرق ہے، ماضی میں تینوں ایک جیسے ہیں، اس کے ماضی میں فرق ہے، مضارع میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ اب یہ پڑھنا ہے ضرب یضرب، جی پڑھیں بھائی فیضان عباسی صاحب، فیضان عباسی صاحب پڑھیں یضرب، یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، تضربونا آپ سے مارتے ہیں، آپ سب مارتے ہیں، شاباش، آپ سب مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، نضربو ہم مارتے ہیں، تضربو وہ عورت مارتی ہے۔ شاباش، زندہ باد۔ اس کا فاعل کیا آئے گا؟ فاعل کیا آئے گا؟ فاعل 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 آئے گا ضاربن، مارنے والا، مضروبن جس کو مارا جائے، امر آئے گا اضرب، جمع آئے گا اضربو۔ جی بھائی آگے پڑھیں گے بھائی عامر آفتاب صاحب، عامر آفتاب صاحب آپ پڑھیں یصبر یصبرونا، یصبرو وہ صبر کرتا ہے، شاباش، یسربون یصبرونا، یصبرونا وہ سب صبر کرتے ہیں، جی یصبرون وہ سب صبر کرتے ہیں، جی اور تصبرو آپ صبر کرتے ہیں، تصبرون آپ سب صبر کرتے ہیں، جی اصبرو میں صبر کرتا ہوں، نصبرو ہم سب صبر کرتے ہیں، تصبرو وہ عورت صبر کرتی ہے۔ شاباش، زندہ باد، بہت اچھا۔ اس کا امر کیا آئے گا؟ صبر یصبرو کا امر کیا آئے گا؟ اس کا ہوگا اسبر، شاباش، اصبر، جمع کیا آئے گی؟ اسبرون، اسبرو، نہیں، اسبرونا نہیں، اسبرو۔ اسبرو اسبرو، اس میں فاعل کیا آئے گا؟ صابر، شاباش، صابر آئے گا، زندہ باد۔ صابر کی جمع کیا آئے گی؟ صابرون، صابرین، صابرینہ۔ قرآن کریم میں سے کوئی مثال پڑھے ہیں صابرینہ کی؟ ان اللہ مع الصابرین، زندہ باد، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ضرب ضربو ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ امر ہے، یہ نہی ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ مصدر ہے، فعل ہے، یہ اس کے بنیادی حروف ہیں ضاد، را، با، ضرب، یضرب، مارنا، بیان کرنا، سفر کرنا، تینوں معنی آتے ہیں۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا تو قرآن کریم کے بے شمار الفاظ، ان کے بنانے کا جو سٹرکچر اور ڈھانچہ ہے وہ سمجھ آ جائے گا، اور ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ جی آگے پڑھیں گے بھائی اویس بھائی، اویس بھائی آپ پڑھیں یغفر یغفرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یغفرو جی وہ مغفرت شاباش، وہ معاف کرتا ہے، کرتا ہے، مغفرت وہ کرتا ہے. وہ معاف کرتا ہے. یغفرونا وہ سب معاف کرتے ہیں. تغفرو آپ معاف کرتے ہیں. تغربونا آپ سب معاف کرتے ہیں. تغفرونا تغفرونا آپ سب معاف کرتے ہیں. اغرب اغفر. میں اچھا معاف چلے کرتا امر ہوں. اس کا بیان کریں. امر غفر یغفر اس سے امر کا کیا آئے گا؟ اغفر. اغفر. اغفر جمع کیا آئے گی؟ اغفرو. اغفرو. قرآن مجید میں سے کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں دعا مجھے پڑھ نہیں سکتے ہیں؟ آتی. اللہم انک عفو. نہیں اس میں نہیں ہے. رب اغفر وارحم. وانت خیر الراحمین. شاباش. رب اغفر میں اغفر ہے. ٹھیک جی ہے جی، بالکل. یہ وہ والا ہی ہے. جی شاباش، جی زندہ باد. صحیح، تو شکریہ. بھائی یہ آپ حضرات نے پڑھا الحمدللہ. ضرب یضرب بھی پڑھا، ظلم یظلم بھی پڑھا، صبر یصبر بھی پڑھا، غفر یغفر بھی پڑھا. تو بس یہ والا چارٹ سامنے رکھنا ہے. میں دوبارہ ایک ایک چارٹ دکھا رہا ہوں، ان کے اسکرین شاٹ لے لیں، انہیں سامنے رکھیں، اور یہ سامنے رکھ کر قرآن کریم کا پیج کھولیں اور وہاں ڈھونڈیں کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، کیا ہے. جو آپ نے ڈھونڈ کر وہاں نکالا، آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان. جی اس کا لے لیں اسکرین شاٹ، گروپ میں شیئر بھی کر دیں. اس کا لے لیں اسکرین شاٹ اور گروپ میں شیئر کر لیں. یہ دیکھیں 95 بار یہ الفاظ آئے ہیں قرآن کریم میں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ہم ایک چارٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم قرآن کریم کے 95 الفاظ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. یہاں ایک چھوٹا سا دلچسپ سا نقطہ دیکھ لیں. یہ آج ہم نے پڑھے نا ضرب یضرب کے 4 باب پڑھے. تو ضربا اس نے مارا، ظلم اس نے ظلم کیا. ظاہر ہے جو مارتا ہے وہ ظلم کرتا ہے. ضربا اس نے مارا یعنی اس نے ظلم کیا، اور جس بیچارے نے مار کھائی اس نے کیا کیا؟ صبرا صبر کیا، غفرا معاف کر دیا. ضربا مارا یعنی ظلم کیا، صبرا معاف کیا اور مغفرت کر دی. صبرا صبر کیا اور مغفرت کر دی. جی بھائی سبق کا اگلا حصہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ. جی بھائی ترجمہ آپ حضرات نے خود کرنا ہے. کون کرے گا؟ منیب کرے گا. جی منیب بھائی. ان السلام اللہ. علیکم. وعلیکم السلام. ان اللہ بے شک اللہ لا یستحی نہیں شرماتا ان یضرب مثلا کہ وہ مثال پیش کرے ما بعودتن مثلا ما کوئی بھی مثال، یعنی جو مثال بھی ہو وہ بیان کرے. بعوضتن مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی. فوقہ کا جو لفظ ہے نا یہ بیع و شراء کی طرح ہے. فوقہ کا معنی ہوتا ہے اوپر اور فوقہ کا معنی ہوتا ہے کم تر. تو مثلا ما کوئی بھی مثال، بعوضتن وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بھی کم تر ہو. عامر احمد صاحب آگے آپ ترجمہ کریں. عامر احمد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس فاما الذین پس وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، فیعلمون پس جانتے ہیں، انہ الحق فیعلمون وہ سب جانتے ہیں. جی بھائی یاسر عباسی صاحب ہیں. یاسر عباسی صاحب آپ بتائیں یعلمون کون سا لفظ ہے؟ اشفاق صاحب آپ بتائیں یعلمون کیا ہے؟ ماضی ہے، نہیں ہے ماضی. سب جانتے ہیں. یعملون جانتے ہیں. یعلمون
मुजारे है, मुजारे। जानते हैं कंटिन्यूसली अभी मौजूदा हाल में। यालमूना वो सब जानते हैं, मुजारे है। ठीक। जी जी पढ़े कौन? आमिर भाई पढ़े आगे। फयालमूना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम, अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम, बेशक वो हक है, सच है, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। शाबाश। वो अम्मल, और वो लोग जो कफरू, जिन्होंने कुफर किया, इनकार किया, फ़यक़ूलूना, बस कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु, क्या इरादा है अल्लाह का, बिहादा मसला, इस मिसाल के ज़रिए। शाबाश युदिल, जी। बस अब्दुल शकूर साहब आप बताएं, अरादा क्या है? अरादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यज़ुल्लु बिही कसीरन। नहीं, अरादा, अरादा का क्या माना है? अरादा माजी है, मुजारे है, क्या है? अरादा मुजारे है। नहीं, माजी। अरादा इरादा किया ना, अरादा अल्लाह, क्या इरादा किया? तो ये माजी, अरादा अल्लाह, अल्लाह ने इरादा किया, बिहादा मसला, इस मिसाल से। जी। युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। यज़ुल्लु बिही कसीरन, उसके लिए ज्यादा नहीं, युज़िल्लु वो किया गुमराह, जाता वो युज़िल्लु गुमराह करता है, बिही इसके जरिए से, कसीरन बहुत लोगों को, व यहदी बिही और हिदायत देता है, कसीरन बहुत लोगों को। तो ये युज़िल्लु मुजारे है, यहदी मुजारे है। जी। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, इसका तर्जुमा करें। दादुल्ला हारून साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, वमा और नहीं, युज़िल्लु जलील करता है, बिही जलील नहीं है, ये जोए के साथ है। युज़िल्लु गुमराह करना, ज़ालिमीन, गुमराह करता है, बिही इससे, इलल फासिकीन, लेकिन फासिकों को। हाँ। वमा युज़िल्लु वो नहीं गुमराह करता, बिही इसके जरिए से, इल्लल फासिकीन मगर फासिकों को गुमराह करता है। तो दोबारा देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यस्तही नहीं शर्माता, अन यज़रिबा के बयान करे, मसलन मिसाल, मा कोई भी मिसाल, बऊज़तन मच्छर की हो, फमा फौका या उससे भी कमतर हो, फमल्लज़ीना आमनू पस वो लोग जो ईमान लाए, फयालमूना वो जानते हैं, अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम कि ये हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, वअम्मल्लज़ीना कफरू और रहे वो लोग जो काफिर हैं, अल्लज़ीना कफरू जिन्होंने कुफर किया, फयक़ूलूना वो सब कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु क्या इरादा किया अल्लाह ने, बिहादा मसला इस मिसाल के जरिए से, युज़िल्लु बिही कसीरन इसके जरिए से अल्लाह गुमराह करते हैं बहुत सारे लोगों को, वयहदी बिही कसीरा और हिदायत देते हैं इसके जरिए से बहुत सारे लोगों को, वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन और अल्लाह गुमराह नहीं करते इसके जरिए से, इल्लल फासिकीन मगर फासिकों को। तो ये आपने देख कर आना है। देख कर आने का क्या मतलब है? देख कर आने का मतलब ये है कि आपने इसे भी अपने सामने रखना है और ये जो सबक हम पढ़ाते हैं इसे भी अपने सामने रखना है, और फिर ये करना है, फिर ये करना है कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ रख कर देखना है। जैसे ये आपके सामने आया ना, ये वाला चार्ट, इस चार्ट को सामने रखा और फिर कुरान करीम को सामने रखा। तो कुरान करीम में क्या है? यनकुज़ूना, यक़तऊना, युफ़सिदूना, ये तीन लफ्ज़ हैं, यनकुज़ूना, यक़तऊना, युफ़सिदूना। जी भाई अशरफ अली साहब आप बताएं, ये अल्फाज इसमें कहाँ हैं? इसमें कौन सी लाइन, कौन सा नंबर? ये लाइन नंबर 2 और ये चौथा नंबर है, तज़रिबूना वाला जो। नहीं भाई, आपको कहा यनकुज़ूना, यक़तऊना, युफ़सिदूना।
یہ اس والے آپ کہہ رہے ہیں اس میں کہاں پر ہے؟ اس میں کہاں پر ہے؟ اس میں یہ کہاں جی پر ہے؟ اس میں یہ جو یلو والی جو لائن ہے نا یہ نہیں، یلو لائن نہیں ہے. اچھا اور کوئی یضربون والا اجازت یہ کے بغیر مائک نہ کھولے. یضربون یہ والا شاباش. سیکنڈ لائن، سیکنڈ نمبر، سیکنڈ لائن، سیکنڈ نمبر. اچھا یہ دیکھیں آپ حضرات، یہ ایک نئی چیز کو نوٹ کریں. ایک منٹ، یہ آپ کے سامنے ینقضون، یقطعون، یفسدون، ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ کون بیان کرے گا؟ ینقضون میں، یقطعون میں، یفسدون میں کیا فرق ہے؟ کون بیان کرے گا؟ قاسم جلال بتائیں بھائی. جی ایک پہ جو ہے پیش ہے، شاباش. زبر ہے، اور تیسرے پہ زیر ہے. ایک میں پیش ہے، دوسرے میں زبر ہے، تیسرے میں زیر ہے. زندہ باد. تو یہ آپ کے سامنے آیا تھا، یہ ساری تفصیل آئی تھی نا آپ کے سامنے کہ مضارع کی حرکتوں میں تبدیلی ہوگی. تبدیلی کی وجہ سے معنی نہیں بدلے گا، لیکن یہ مختلف جگہوں پر جب مختلف آئے گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو بس یہ تھوڑی سی آپ محنت کر لیں گے تو کام آسان ہو جائے گا. اچھا جی، یہ لفظ آیا ہے ایک امارہ. امارہ، ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں بتائیں گے بھائی عابد انصاری صاحب. یہ کیا ہے اس میں امارہ؟ یہاں پر کیا ہے؟ ہمارا یہاں پہ دربا. شاباش. امارہ ضربہ ہے. ضربہ اس نے مارا، امارہ اس نے حکم دیا. ٹھیک ہو گیا. اب آگے عطاء الرحمان بھائی بتائیں گے کہ یہ ایک لفظ آپ کے سامنے آیا ہے، کیف تکفرون باللہ. تکفرون، یہ تکفرون ہے اور یہ ترجعون ہے. یہ دونوں کہاں پر ہیں؟ یہاں. جی بھائی کہاں پر ہیں؟ داد اللہ ہارون صاحب. یہ تیسرے نمبر پہ ہے تضربون. نہیں، تیسرے نمبر پر نہیں ہے. ایک دفعہ پھر دکھائیں. یہ ہے جی تکفرون اور ترجعون. یہ اس میں کون سے نمبر پر ہیں؟ کون سی لائن، کون سا نمبر؟ یہ تضربون نہیں ہے آپ سب؟ شاباش. یہ تو چوتھا نمبر ہے، تیسرا نہیں ہے. 1 2 3 4. یہی کہہ رہا. ہاں یہ 4 ہے، چوتھا نمبر ہے. جزاکم اللہ. یا ربی لک الحمد. اچھا جی بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اب ہم سبق کے اگلے حصے کی طرف جائیں گے، اور وہ ہے ہمارا سبق آج کا کتاب کا سبق. کون سا نمبر سبق ہے جی؟ ٹھیک ہے، 13 نمبر. کہ 14 نمبر؟ 14 نمبر. اس سے آگے والے یہ کل پڑھا تھا. جی آگے والا پڑھتے ہیں جی. اس سے آگے والا سبق نمبر 14 ہے. 14 نمبر سبق میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، الظالم و ظالم اور ظالمن ظالم ہے. الف لام کے ہونے یا نہ ہونے سے ایک فرق یہ آپ نے پڑھا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی یا ایک کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن اگر تنوین کے ساتھ والے لفظ سے جملہ ختم ہو رہا ہے تو وہاں ہے کا ترجمہ ہوتا ہے.
جیسے قریبن قریب ہے، شدیدن شدید ہے، قلیلن تھوڑا ہے، کثیرن زیادہ ہے۔ تو یہ آپ حضرات اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اسے اپنے طور پر پڑھنا ہے۔ کسی لفظ کا ترجمہ ابھی پڑھیں، میرے سامنے سب حضرات پڑھیں، ایک کسی سے نہیں پڑھا رہے۔ کوئی لفظ کسی کا ترجمہ نہ آئے تو پوچھیں اس کے بارے میں۔ جی پڑھیں۔ آسان ترین الفاظ ہیں آپ کے پڑھے ہوئے، بار بار سامنے آئے۔ جی کوئی ساتھی بھی کوئی چیز پوچھنا چاہیں گے تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی خزیون، خزیون رسوائی، خزیون رسوائی۔ اچھا قاری صاحب یہ عبرتن، عبرتن عبرت ہے، عبرت اردو والا عبرت۔ ایک کام آپ حضرات اور کریں، یہ تنوین شنوین اوپر سے جب ہٹا دیا کریں گے نا، وہ سیدھا سیدھا اردو کا لفظ بن جائے گا۔ جیسے امتن، آپ حیران ہوں گے یہ کیا ہے؟ بھائی امت ہے۔ حسرتن، یہ حسرتن کیا ہے؟ حسرت ہے۔ جمالن کیا ہے؟ جمال ہے۔ لسانن کیا ہے؟ لسان القرآن ہے، زبان ہے۔ سحرن جادو ہے، ساحر جادوگر ہے، اسوہ نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ خزیون، خزیون رسوائی، یہ نیا لفظ ہے۔ شاباش، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، پوچھ رہے ہیں۔ ساحرن، جی ساحرن جادوگر۔ جی یہ آگے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ آپ کو نے پہلے بھی پڑھی ہیں ماشاءاللہ، بہت آسان ہے، سب کو آتی ہوں گی۔ اب یہ دیکھیں، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، سب کو اس کا ترجمہ آتا ہے۔ واللہ غفور، اللہ غفور ہیں، مغفرت فرمانے والے ہیں۔ واللہ شہید، اللہ گواہ ہیں۔ واللہ عزیز، اللہ زبردست ہیں۔ تو یہ سب کا سب سمیع علیم، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ تو یہ سب کا سب آپ کو آتا ہے ماشاءاللہ، لیکن صرف آپ کو اس پر دہرائی اس لیے کروا رہے ہیں، تھوڑا سا یہ آپ کے سامنے ڈسپلے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ الحمدللہ آپ کو بہت کچھ آتا ہے، الحمدللہ آپ کو بہت کچھ آتا ہے۔ اللہ کریم قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استاد جی ایک کوشچن ہے جی، وہ یہ کہ آپ نے اس کا صابر کا مجبور نہیں ہوگا، یعنی اس کی کوئی یعنی مفعول نہیں ہے اس کا، میں نے دیکھا تھا وہ بس صبر کا جو لفظ ہے نا، صبر کرنے والا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جو صبر کرے گا اس کا اثر کس پر پڑے گا؟ تو وہ کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے عموماً مصبور، یعنی ظاہر آدمی کی اپنی جان پر ہی اس کا صبر کے اثرات پڑیں گے نا، اس لیے عموماً اس کا استعمال نہیں ہوتے، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے نا کہ اس پر صبر کرنے والے کا صبر پڑے، صبر کرنے والے کی اپنی ذات ہی ہوتی ہے، تو گویا کہ صابر بھی وہی ہوگا، مصبور بھی وہی ہوگا، اس لیے مصبور کا استعمال زیادہ نہیں کیا جاتا، صابر کا ہی کیا جاتا ہے۔ مفعول کس چیز کا نام ہے؟ جس پر فعل واقع ہو، یعنی قاتل قتل کرنے والا ہوتا ہے، مقتول وہ دوسرے کو قتل کرتا ہے، ظالم ظلم کرنے والا ہوتا ہے، مظلوم دوسرے پر ظلم ہوتا ہے، کاتب لکھنے والا ہوتا ہے، مکتوب جس کو لکھا جاتا ہے، عابد عبادت کرنے والا ہوتا ہے، معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب صابر صبر کرنے والا ہوتا ہے، مصبور جس پر صبر کرتا ہے ذرا وہ خود بھی صبر کرنے والا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ادھر آپ نے یہ سمیع واللہ سمیع، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے بجائے یعنی یہ اسم میں نہیں آئے گا، یہ صفات میں آئے گا۔ جی صفات میں، اللہ کے صفاتی نام ہم پڑھتے ہیں نا، جب اللہ کے ناموں کا پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ صفاتی نام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفتیں ہیں، یعنی گرامر میں جو ہے یہ اسم میں ہی آئے گا، گرامر میں اسم ہی آئے گا، لیکن اسم کو ایک ہوتا ہے علم ذاتی نام، وہ اللہ ہے، ایک ہے صفتی نام، تو یہ اسم ہے، علم ہے، اپنا یہ اسم ہے، لیکن کیا ہے؟
صفتی اسم ہے، صفتی نام ہے، صفاتی نام جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا بھائی دیکھو، آپ کی کلاس ایک ایسی خوش قسمت کلاس ہے کہ جن کو ہوم ورک بھی میں خود یہاں کرواتا ہوں، جن کو سب کچھ میں یہاں کرواتا ہوں، تو پھر بھی اگر آپ ناقدری کریں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ آپ کو معاف فرمائیں۔ آج ہمارے یہاں اسلام آباد میں حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرما دیں۔ ہمارے آبائی علاقہ ہے ضلع ایبٹ آباد، ضلع ایبٹ آباد کے پاس ایک جگہ ہے کوہالہ، کوہالہ کے پاس سرکل بکوٹ اسے کہتے ہیں، اس میں ہمارے ایک بزرگ تھے پیر ظاہر بکوٹی صاحب، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرمائے۔ ان کا بھی آج انتقال ہوا، اور سب مسافران آخرت کے لیے دعا فرمائیں، جتنے ایمان والے بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کی حالت میں لمبی اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے تو اس حال میں بلاوا آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہوں، اس حال میں بلاوا آئے کہ ہم ایمان کی سب سے اچھی حالت میں ہوں، اس حال میں بلاوا آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائیں۔ تو سب دعا فرما لیں، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے رخصت ہوئے مولا سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اللہ خاص طور پر حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب کو، حضرت مولانا پیر ظاہر بکوٹی صاحب کو، اور دیگر جتنے ایمان والے دنیا سے چل بسے، اللہ سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما دے، سب کے لیے آخرت کی تمام گھاٹیاں منازل آسان فرما دے۔ اے کریم اللہ سب کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے، سب کے لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے، ان کی وجہ سے جتنی خیریں تھیں اللہ ان خیروں سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ اور اے کریم اللہ ہمارے اعزاء و اقرباء میں سے، متعلقین میں سے، ہمارے اساتذہ کرام میں سے، ہمارے ساتھ زندگی میں کسی شکل میں احسان کرنے والوں میں سے جو لوگ دنیا سے چل بسے، اے کریم اللہ سب کی بخشش فرما دیں، سب کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دیں۔ اے کریم اللہ جتنے ایمان والے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما دیں، اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما دیں، اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمانا، ایمان والی زندگی نصیب فرمانا، اپنے قرآن اور اپنے دین کی خدمت والی زندگی نصیب فرمانا، عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمانا، اور اے اللہ محتاجی سے محفوظ فرمانا۔ اے کریم اللہ جب بھی ہمارا بلاوا آئے تو ایمان کی حالت میں، اور ایسی حالت میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، اور ایسی حالت میں کہ یا اللہ شہادت کی موت ہو، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ اے کریم اللہ اس کلاس میں جتنے احباب مرد، عورتیں، بچے جو مجاہدہ اور قربانی کر کے کلاس میں شامل ہوتے ہیں، اے کریم اللہ سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ سب کو، سب کے بچوں کو، سب کی نسلوں کو اپنے دین اور قرآن کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ جن جن احباب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ذاتی طور پر کیا، ہمارے دینی کاموں میں کیا، مدرسہ کے لیے کیا، اے کریم اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما دیں۔ اے اللہ سب کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں، فتوحات کے، خیر و برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ اے کریم اللہ ہم سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیں۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے اوقات کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں۔ اے کریم اللہ کرم والا معاملہ فرما دیں، اپنی رضا، اپنی پناہ عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا بھائی یہ جو ہمارا کورس ہے یہ انشاءاللہ 3 جون کو اختتام پذیر ہو جائے گا، لیکن جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ ہمارا دوسری کلاس میں چل رہا ہے۔ دوسری کلاس سے مراد ہے 10 بجے والا جو گروپ ہے اس میں، تو کل سے انشاءاللہ دوسرا سپارہ شروع ہوگا، اس گروپ میں کل سے دوسرا سپارہ شروع ہوگا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ 1 ربع تو آپ کا اسی کلاس میں ہو جائے گا، اور پھر 3 ثلث آپ کا رہ جائے گا، وہ آپ انشاءاللہ بعد میں بھی پڑھ لیں گے۔
تو دوسرے سپارے سے کوشش کریں سارے ساتھی کم از کم ترجمے والی کلاس اس میں شامل ہوں، اور یہ والا جو سبق ہے یہ سیم ہی تقریباً اس کلاس میں ہوتا ہے، تو اس کلاس میں اگر شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ترجمے کا جو مبارک عمل ہے اس کا حصہ بن جائیں گے۔ ہمارا مقصد گرامر پڑھنا نہیں ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ اس کی ہندی کی چندی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد قرآن سمجھنا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ہمیں اس خیر کے سلسلے کے ساتھ جوڑا تو اب ہم کوشش کریں کہ ہم اس کلاس کا حصہ بنیں۔ ٹائمنگ اس کی ہے 10 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق، 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک کی کلاس ہے، یعنی اس کلاس کے ساتھ ہی پہلے ہوتی ہے، اور اس کا لنک آپ کو گروپ میں بھیجا جا چکا ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو ضرورت ہو تو دوبارہ بھیجا جا سکتا ہے۔ جو ہم لنک شیئر کرتے ہیں اس میں 11 بجے والے ٹائم سے پہلے 10 بجے والے ٹائم کا لنک لکھا ہوتا ہے، اس کلاس کو آپ جوائن کر لیا کریں تاکہ کم از کم ترجمہ ہم سیکھ لیں۔ وہ کلاس مستقل چلتی ہے، پورا سال چلے گی، اور آپ بھی کوشش کریں کہ مستقل طور پر اس کلاس کا حصہ رہیں۔ ایک دفعہ کم از کم قرآن کریم استاد کی نگرانی میں مکمل کریں، ایک دفعہ پورا قرآن کریم کوشش کریں کہ یہ جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ضرور سیکھ لیں، اور پھر جب جب ضرورت پڑے تو اسے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دین دنیا کی خیروں کا ذریعہ بنائیں گے۔ پھر بھی اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے، یوٹیوب پر آپ کے لیے ساری ریکارڈنگز، سارا سبق موجود ہوتا ہے، اس کو وہاں دیکھ لیں، اور جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ لنک شیئر کرنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو خود پتہ ہو کہ ہم نے وہاں جا کر چینل کے اوپر دیکھ لینی ہے ویڈیو۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خیر کے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور ہم سب کو اس خیر کے کام کے لیے قبول فرما لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو بھائیوں نے مجھے دعائیں دی ہیں ان سب کے لیے آمین، ان سب کے لیے یہ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ سب نعمتیں عطا فرمائیں، اور جو بھائی اکیلے میں جہاں جہاں بھی میرے لیے دعا کرتے ہیں، بہنیں کرتی ہیں، بچے کرتے ہیں، بچیاں کرتی ہیں، اللہ کریم سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما دیں، اور یہ جو ہمارا دینی تعلق ہے اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھیں، اور جو اس پر بشارتیں ہیں کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مشک و عنبر کے ٹیلوں پر بلائیں گے، اور اللہ اپنی رضا نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو اپنی رضا نصیب فرما دیں۔ ہمارا اور آپ کا یہ رشتہ اور تعلق قرآن کے لیے ہے، اللہ کریم قرآن کریم والے، دین والے، اپنی رضا والے اس تعلق کو ہمیں نبھانے کی اور اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔